شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، اے پاک ذات جو اپنی حمد کے متعلق میرے عاجز ہونے کو جانتا ہے، اس پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جو تیری حمد کرنے والوں میں کامل تر ہے، کہ جن کے لیے تو نے اپنے اسماء و صفات کی حقیقتوں اور اپنی ذات کی تجلیات کے دقائق کو منکشف فرمایا، بس انہوں نے تیری معرفت ایسی حاصل کی جو تیرے کمالات کو شایع تھی، اور اس وقت تو نے ان کو اپنے وہ محمد الہام فرمائے جو ان کے سوا کسی کو بھی الہام نہیں فرمائے، جیسا کہ آئندہ تو ان کو اس سے دگنا چگنا الہام فرمائے گا۔ اس قیامت کے دن جو ان کی اس یکتائی کے ظاہر ہونے کا دن ہے، جس میں ان کے مظہر حق ہونے کا بدرجہ کمال ظہور ہوگا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو ان کے سب سے زیادہ نفیس وجود پر ایسے درود و سلام کا نزول فرما جو تیرے کمال اقدس کو لائق ہے، نیز یہ کہ جو بزرگ رحمتیں اور سلام تو ان پر نازل فرماوے، اس کو ان کے وجود حسی و معنوی کو اور عالم خلق اور امر کو جن کا تعلق ان کے وجود حسی و معنوی کے ساتھ ہے حاوی بنا، یہاں تک کہ ہمارے پروردگار اپنے نبیوں، اپنے رسولوں، اپنے فرشتوں اور اپنے نیک بندوں میں سے کسی کو بھی ایسا نہ چھوڑ جس کو وسیع فضل عظیم کی تعمیم شامل نہ ہو جائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنا نسب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کا اسم مبارک عبد القادر اور کنیت ابو محمد ہے، آپ کے والد موسیٰ اور کنیت ابو صالح، ان کے والد عبداللہ جیلی، ان کے والد یحییٰ زاہد، ان کے والد محمد، ان کے والد داؤد، ان کے والد موسیٰ، ان کے والد عبداللہ، ان کے والد موسیٰ، ان کے والد عبداللہ محض، ان کے والد حسن مثنیٰ، ان کے والد حسن، ان کے والد سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی۔ آپ رحمت اللہ علیہ پہلی مجلس یکشنبہ 3 شوال 545 ہجری صبح کے وقت خانقاہ شریف میں واز کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نزول تقدیر کے وقت حق تعالی شانہ پر اعتراض کرنا موت ہے، دین کی موت ہے، توحید کی موت ہے، توکل و اخلاص کی، ایمان والا قلب لفظ کیوں اور کس طرح کو نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا کہ بلکہ کیا ہے، اس کا قول تو ہاں ہے کہ حکم تقدیر ہی کی موافقت کرتا ہے اور چون و چراں کے ساتھ رائے زنی نہیں کرتا، نفس کی عادت ہی ہے کہ مخالفت اور نزاع کرے، بس جو شخص اس کی درستی چاہے وہ اس کو اتنا مجاہدہ میں ڈالے کہ اس کے شر سے بے خطر بن جائے۔ نفس تو شر ہی شر ہے، مگر جب مجاہدہ میں پڑتا اور مطمئنہ بن جاتا ہے تو خیر ہی خیر ہو جاتا ہے اور تمام اطاعتوں کے بجا لانے اور معصیتوں کے چھوڑ دینے میں موافقت کرنے لگتا ہے، پس اس وقت ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اے اطمینان والے نفس لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش، اب اس کا جوش بھی صحیح اور اس کا شر بھی اس سے زائل ہو جاتا ہے اور مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ بھی وہ لگاؤ نہیں رکھتا اور اس کا نسب اپنے باپ ابراہیم کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نفس سے باہر نکل گئے اور بلا خواہش نفس باقی رہ گئے اور آپ کا قلب صاحب سکون تھا۔ نارے نمرودی میں گرنے کے وقت آپ کے پاس طرح طرح کی مخلوقات آئی اور انہوں نے آپ کی مدد کرنے کے لیے اپنے نفسوں کو پیش کیا اور آپ فرما رہے تھے کہ مجھے تمہاری مدد درکار نہیں ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے، اس لیے مجھے سوال کی حاجت نہیں۔ جب شان تسلیم و توکل صحیح ہوئی تو آگ سے کہہ دیا گیا کہ یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، یعنی اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلام ابراہیم علیہ السلام پر۔ جو شخص حق تعالیٰ کے ساتھ اس کی قدر پر راضی بن کر صبر اختیار کرتا ہے، اس کے لیے دنیا میں خدا کی بے شمار مدد ہے اور آخرت میں بے شمار نعمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر بے شمار دیا جائے گا۔ اللہ پاک سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس کی نظر کے سامنے ہے، جو کچھ بھی برداشت کرنے والے اس کی وجہ سے برداشت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک ساتھ کے لیے صبر کرو کہ برس ہا برس اس کے لطف و انعام کو دیکھتے رہو گے۔ ایک ساتھ کا صبر ہی تو شجاعت ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ مدد کرنے اور کامیاب بنانے میں اس کے ساتھ بااستقبال رہو اور اس کے لیے بیدار ہو جاؤ اور اس سے غافل مت ہو
اپنے بیدار ہونے کو موت کے بعد کے لیے نہ چھوڑو کہ اس وقت بیدار ہونا تم کو مفید نہ ہوگا، اس کے لیے بیدار بنو، اس سے ملنے سے قبل بیدار بنو، اپنے غیر اختیاری بیدار ہونے سے قبل، ورنہ پشیمان ہوگے۔ ایسے وقت کو پشیمانی تم کو مفید نہیں ہوگی، اور اپنے قلوب کی اصلاح کر لو، کیونکہ قلوب ہی ایسی چیز ہے کہ جب وہ سنور جاتے ہیں تو سارے حالات سنور جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جب وہ سنور جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سارا بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہی بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے، قلب کا سنورنا، پرہیزگاری، حق تعالیٰ پر توکل، اس کی توحید اور اعمال میں اخلاص پیدا کرنے سے ہے، اور اس کا بگڑنا ان خصلتوں کے معدوم ہونے سے۔ قلب گویا پرندہ ہے، بدن کے پنجرہ میں گویا موتی ہے، ڈبہ میں گویا مال ہے، صندوق میں پس اعتبار پرندہ کا ہی، پنجرہ کا نہیں ہے، اعتبار موتی کا ہے، ڈبہ کا نہیں ہے، اور مال کا ہے، صندوق کا نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، ہمارے اعضاء کو اپنی اطاعت میں اور قلوب کو اپنی معرفت میں مشغول فرما، ساری رات اور سارے دن اسی میں مشغول رکھ، اور ہم کو شامل فرما نیکوکار اسلاف کے ساتھ، اور ہم کو نصیب فرما جو ان کو نصیب فرمایا تھا، اور ہمارا ہو جا جیسا ان کا ہو گیا تھا۔ اے قوم، اللہ کے ہو جاؤ جیسا کہ نیک بندے اس کے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اللہ تمہارا ہو جائے گا جیسا کہ ان کا ہو گیا تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ حق تعالیٰ تمہارا ہو جائے تو اس کی اطاعت اور اس کے ساتھ صبر کرنے اور اس کے افعال پر جو تمہارے اور دوسروں کے اندر صادر ہوں راضی ہونے میں مشغول ہو جاؤ۔ وہ لوگ زاہد بنے تھے دنیا میں، اور جو کچھ اپنے مقصوم انہوں نے لیا تھا تقوی اور پرہیزگاری کے ہاتھ سے لیا تھا، پھر وہ طالب آخرت بنے، اور جو اس کے کام تھے وہ انہوں نے کیے کہ اپنے نفسوں کا کہنا نہ ماننا اور اپنے رب جل جلالہ کی اطاعت کی، اول اپنے آپ کو نصیحت کی اور اس کے بعد دوسروں کے ناصح بنے۔ صاحبزادہ، اول اپنے نفس کو نصیحت کر، اس کے بعد دوسرے کے نفس کو نصیحت کیجیو۔ خاص اپنے نفس کی اصلاح اپنے ذمہ لازم سمجھ، اور جب تک تیرے اندر کچھ بھی اصلاح کی ضرورت باقی رہے دوسروں کی طرف مت جھک۔ تجھ پر افسوس ہے کہ خود ڈوب رہا ہے، پھر دوسرے کو کیوں کر بچائے گا؟ تو خود اندھا ہے، دوسرے کا ہاتھ کس طرح تھامے گا؟ لوگوں کا ہاتھ وہی پکڑتا ہے جو سوا نکھا ہو، اور ان کو دریا سے وہی نکال سکتا ہے جو خوب تیرنا جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ تک لوگوں کو وہی پہنچا سکتا ہے جو اس کی معرفت حاصل کر چکا ہو، اور جو خود ہی اس سے جاہل ہے وہ کیوں کر اس کا راستہ بتا سکتا ہے؟ اگر تو اس کو محبوب سمجھتا ہے، خاص اسی کے لیے عمل کرتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے نہ کسی دوسرے سے، تو اللہ کے تصرفات میں کلام مت کر۔ یہ مضمون قلب سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ زبان کی بک بک سے، اور یہ خلوت میں ہوتا ہے نہ کہ جلوت میں۔ جبکہ توحید گھر کے دروازے پر ہو اور شرک گھر کے اندر تو یہی نفاق ہے۔ افسوس تجھ پر کہ تیری زبان تقوی پکارتی ہے اور تیرا دل فاجر بن رہا ہے، تیری زبان شکر کرتی ہے اور تیرا دل اعتراض کر رہا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، میری طرف سے تو خیر تیری جانب اترتی ہے اور تیری طرف سے شر میری جانب چڑھتا ہے۔ افسوس تجھ پر، تو دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے اور اطاعت کرتا ہے اس کے ماں سوا کی۔ اگر تو واقعی اس کا بندہ ہوتا تو اس کے لیے عداوت کرتا اور اسی کے لیے محبت۔ سچا مومن اپنے نفس، اپنے شیطان اور اپنی خواہش کی پیروی نہیں کیا کرتا۔ وہ شیطان کو جانتا ہی نہیں تو اس کی اطاعت کیا کرے گا؟ وہ دنیا کی پرواہ ہی نہیں کرتا، اس کے سامنے ذلیل تو کیا ہوگا؟ بلکہ وہ تو دنیا خود ذلیل سمجھتا اور آخرت کا طالب بنتا ہے، اور جب آخرت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیتا اور اپنے مولا عز و جل سے متصل ہو جاتا ہے کہ اپنے تمام اوقات میں خالص اسی کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ وہ اللہ عز و جل کا ارشاد سن چکا کہ لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا مگر اسی کا کہ وہ اللہ کی عبادت کیا کریں، اسی کے لیے عبادت کو خالص بنا کر اور یکجہت ہو کر مخلوق کو خدا کے ساتھ شریک کرنا چھوڑ دیں اور حق تعالیٰ کو یکتا سمجھیں۔ وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہے تمام اشیاء۔ اے غیر اللہ سے کسی چیز کے مانگنے والوں، کیا تو بے وقوف ہے؟ کیا کوئی ایسی بھی چیز ہے جو اللہ کے خزانوں میں نہیں؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے کوئی چیز بھی نہیں مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے۔ صاحبزادہ، صبر کا تکیہ رکھ
موافقت کا پٹکا باندھ کر کشائش کے انتظار میں عبادت کرتا ہوا تقدیر کے پرنالہ کے نیچے سو۔ جب تو ایسا ہو جائے گا تو مال کے تقدیر اپنے فضل و انعام تجھ پر اتنے برسائے گا جن کی طلب اور تمنا بھی تو اچھی طرح نہ کر سکتا۔ صاحبو، تقدیر کی موافقت کرو اور عبد القادر کی بات مانو جو تقدیر کی موافقت میں کوشاں ہے۔ تقدیر کے ساتھ میری موافقت ہی نے مجھ کو قادر کی طرف آگے بڑھایا۔ اے قوم، آؤ ہم سب اللہ عز و جل اور اس کے فعل اور تقدیر کے سامنے جھکیں اور اپنے ظاہری و باطنی سروں کو جھکا دیں، تقدیر کی موافقت کریں اور اس کے ہمرکاب بن کر چلیں، اس لیے کہ وہ بادشاہ کی بھیجی ہوئی ہے۔ ہمیں اس کے بھیجنے والے کی وجہ سے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ بس جب ہم اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں گے تو وہ ہم کو اپنے ساتھ اٹھا کر قادر کی طرف لے جائے گی، اور اس جگہ ولایت اللہ سچے ہی کی ہے۔ اس کے دریائے علم سے پینا اور اس کے خوان فضل سے کھانا اور اس کے انس سے مانوس ہونا اور اس کی رحمت میں جھپٹنا تجھ کو مبارک و خوشگوار ہوگا۔ یہ ایک ایک بات لاکھوں میں فرد ہے، تمام کمبوڑ قبیلوں میں سے گویا ایک ہے۔ صاحبزادہ، تقوی کو ضروری سمجھ، شریعت کی حدود کو اپنے اوپر لازم کر، نفس اور خواہش اور شیطان اور بدہمنتینوں کی مخالفت کا پابند ہو۔ ایمان والا بندہ ہمیشہ ان کے ساتھ جہاد میں رہتا ہے کہ نہ اس کے سر سے خود ہٹتا ہے اور نہ اس کی تلوار نیام میں جاتی ہے اور نہ اس کے گھوڑے کی پیٹھ اس کی ذہن سے خالی ہوتی ہے۔ ان کا سونا اہل اللہ کی طرف غلبہ کی حالت میں ہوتا ہے، فاقہ ان کی خوراک ہے، ان کا کلام بضرورت ہوتا ہے، گونگا رہنا ان کی عادت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تقدیر خداوندی ان کو بلواتی ہے۔ اللہ کا فعل ہی ان کو بلاتا اور ان کے لبوں کو حرکت دیتا ہے۔ ان کا بولنا دنیا میں ایسا ہے جیسے اعضائے کل کو قیامت کے دن بولیں گے کہ خدا ہی ان کو گویائی عطا فرمائے گا۔ جو ہر بولنے والے کو گویائی بخشتا ہے وہی ان کو بھی گویائی عطا فرماتا ہے، جیسا کہ پتھر کو گویائی دے دیتا ہے، ان کے لیے بولنے کے سبب مہیا فرما دیتا ہے، بس وہ بولنے لگتے ہیں۔ جب ان سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو ان کو اس کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ اس نے چاہا کہ مخلوق کو بشارت و تحدید کی تبلیغ ہو تاکہ ان پر حجت قائم ہو سکے، تو انبیاء و مرسلین کو گویائی عطا فرمائی۔ پھر جب ان کو اپنے پاس بلا لیا تو علماء کو جو ان کے علم پر عامل تھے کھڑا کر دیا، بس ان کو ان کی طرف سے نیابتہ وہ باتیں پہنچانے کو جو مخلوق کے لیے مفید ہیں ان کو گویائی بخشتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء وارث ہیں انبیاء کے۔ صاحبو، اللہ عز و جل کا شکر کرو اس کے انعامات پر اور ان کو اسی کی طرف سے سمجھو، کیونکہ وہی فرماتا ہے جو کچھ بھی نعمت تمہارے شامل حال ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اے خدا کی نعمتوں میں کروٹیں لینے والو، تمہاری شکر گزاری کہاں گئی؟ اے وہ شخص جو اس کی نعمتوں کو غیر کی جانب سے سمجھتا ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ کبھی تو اس کی نعمتوں کو تم غیر کی طرف سے سمجھتے ہو اور کبھی اپنے آپ کو ان کا مستحق سمجھ کر اس کے منتظر رہتے ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور کبھی ان نعمتوں سے اس کی معصیتوں پر اہانت حاصل کرتے ہو۔ صاحبزادہ، تجھ کو خلوت میں ایسے تقوی کی حاجت ہے جو تجھ کو معصیتوں اور لغزشوں سے باہر نکالے، اور ایسے مراقبہ کی ضرورت ہے جو تجھ کو حق تعالیٰ کی تیری طرف نظر رکھنا تجھ کو یاد دلاتا رہے۔ تو حاجت مند ہے کہ تیری خلوت میں یہ حالت تیری ساتھی ہو۔ اس کے بعد تجھ کو حاجت ہے نفس اور خواہش اور شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کی۔ عام لوگوں کی بربادی لغزشوں سے ہے اور زاہدوں کی تباہی خواہشات نفس سے، اور ابدال کی ہلاکت خلوتوں میں خطرات سے، اور صدیقین کی بربادی ادھر ادھر کی توجہ کرنے سے کہ ان کا شغل صرف اپنے قلوب کی حفاظت میں رہتا ہے، اس لیے کہ وہ شاہی آستانے پر سونے والے ہیں، وہ دعوت کے مقام پر کھڑے ہونے والے ہیں کہ مخلوق کو اللہ عز و جل کی معرفت کی طرف بلائیں۔ وہ ہمیشہ قلوب کو پکارتے اور کہتے ہیں، اے قلوب، اے ارواح، اے انسان، اے جن، اے بادشاہ کے طلبگارو، چلو شاہی دروازہ کی طرف، لپکو اس کی جانب اور اپنے قلوب کے قدموں سے اپنے تقوی اور توحید اور معرفت کے اور دنیا و آخرت
اور ما سوا اللہ میں بے توجہی و زہد کے قدموں سے، یہ ہے ان لوگوں کا شغل، ان کی ہمتیں مخلوق کی اصلاح میں مصروف ہیں، ان کی ہمتیں عرش سے لے کر سرات تک آسمان و زمین کو شامل ہیں۔